بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دنیا میں لوگوں کے آپس میں تعلقات ہوتے ہیں جس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ کسی کو دوسرے سے اس لیے تعلق ہوتا ہے اور محبت ہوتی ہے کہ وہ اس کی بہت ہی مدد کرتا ہے اور آڑے وقت میں اس کے بہت کام آتا ہے، اس لیے آدمی اس سے محبت کرتا ہے اور تعلق رکھتا ہے۔ کوئی کسی عہدے پر فائز ہے، اس کے عہدے کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہے، اس سے تعلق رکھتا ہے، اس سے ملتا جلتا رہتا ہے کہ بھئی کسی وقت بھی یہ شخص میرے کام آ سکتا ہے۔ یہ کوئی بہت ہی سخی اور کشادہ دل والا آدمی ہے، بڑی سخاوت کرتا رہتا ہے، مالی مدد دیتا رہتا ہے، اس وجہ سے اس سے تعلق اور محبت رکھتا ہے۔ کوئی بڑا طاقتور اور جنگجو آدمی ہے، اس لیے اس سے محبت رکھتا ہے کہ کسی وقت ضرورت پڑے تو اس سے میں فائدہ حاصل کروں گا، کسی سے لڑائی ہو گئی تو میں اس کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ ان میں کچھ جائز ہیں، کچھ ناجائز ہیں۔ جائز تعلقات جائز ہیں، ناجائز تعلقات ناجائز ہیں۔ لیکن ایک تعلق سب سے بڑھ کر ہے، اور وہ بھی ہمیں حاصل کرنا چاہیے، وہ بھی نہیں اور وہ ہمیں حاصل کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں کسی دوسرے سے تعلق ہو محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے اور دین کی وجہ سے، شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کا تابعدار و فرما بردار ہونے کی وجہ سے۔ یہ تعلق سارے تعلقات کا سردار ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے ہے، یعنی نہ کوئی رشتہ داری ہے، نہ کوئی مال کا لین دین ہے، نہ کوئی خاندانی مناسبت ہے، کچھ نہیں ہے۔ بس اگر ہے تو محض اللہ کے خاطر، اللہ تعالیٰ کے خاطر اس کا تعلق ہے۔ وہ اس سے محبت کرتا ہے واسطے اللہ کے، دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اللہ کے واسطے۔ یہ تعلق جو ہے سارے تعلقات کا سردار ہے۔ اور اس کی بڑی فضیلت ہے اور بڑا ثواب ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص کا اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے اللہ تعالیٰ کے خاطر تعلق تھا، دوستی تھی، تو وہ اپنے شہر اور گاؤں سے دوسرے ساتھی سے ملنے کے لیے چلا۔ جس راستے پر وہ چلا درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیج دیا اور اس کو وہاں بٹھا دیا۔ جب یہ اس شخص کے پاس پہنچا تو فرشتے نے اسے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو اور کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ فلاں بستی میں میرا ایک دوست رہتا ہے، میں اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو اس فرشتے نے اس سے پوچھا کہ اس کے پاس جانے کی اور اس سے ملاقات کرنے کی تمہاری غرض کیا ہے؟
کس لیے تم اس سے ملنے کے لیے جا رہے ہو؟ کیا تمہارا اس کے اوپر کوئی حق ہے جو تم وصول کرنے جا رہے ہو، یا تم نے اس پر کوئی احسان کیا ہے جسے پورا کرنے جا رہے ہو؟ تو اس بندے نے جواب دیا کہ ایسی میری کوئی غرض نہیں، بس مجھے تو اس سے اللہ تعالیٰ کے واسطے محبت ہے، بس اس کے لیے میں اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو اب وہ فرشتہ کہے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور مجھے اللہ پاک نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں تم کو بشارت دوں کہ تم سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ اللہ، وہ جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرے گا وہ تو بیڑا پار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ اور دوسری روایت میں بھی اس کی بڑی فضیلت ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے اور ایسے ایسے اونچے مقام پر ہوں گے کہ انہیں دیکھ کر انبیاء علیہ السلام بھی اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ انہیں دیکھ کر اور ان کے مقام، عالی مقام پر فائز ہونے کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام اور شہداء اعظام بھی رشک کریں گے۔ حالانکہ ان کے آپس میں کوئی رشتہ ناتا بھی نہیں ہوگا، کوئی ایسا مالی لین دین کا معاملہ بھی نہیں ہوگا، اس کے بغیر وہ اتنے اونچے مقام پر فائز ہوں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا حضور آپ ہمیں ان لوگوں کا پتہ بتائیے، یہ کون لوگ ہوں گے جن پر شہداء بھی رشک کریں گے؟ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی دنیا میں آپس میں کوئی رشتہ داری بھی نہیں ہوگی، کوئی مالی لین دین بھی نہ ہوگا، بس وہ اللہ تعالیٰ کے خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے، جس کی وجہ سے قیامت کے دن ان کے چہرے نور سے منور ہوں گے اور وہ خود سراپا نور ہوں گے۔ اور جب لوگ ڈریں گے تو یہ بے خوف ہوں گے، جب لوگ غمگین ہوں گے تو یہ بے غم ہوں گے۔ اور پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سن لو، اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہیں اور ان کے ولی ہیں وہ قیامت کے دن نہ خوف زدہ ہوں گے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ محض اللہ کے خاطر کسی سے محبت کرنے کی فضیلت ہے، اور اس میں تو کوئی پیسہ خرچ ہوتا نہیں ہے بھائی، نہ وقت خرچ ہوتا ہے، بس دل میں محبت کرنی ہے کہ جو متبع جو شخص اللہ والا ہو، شریعت کا پابند ہو، سنت کا پابند ہو، شریعت کے مطابق چلتا ہو، بس ہمارے دل میں اس سے محبت ہونی چاہیے۔ پھر جب محبت ہوتی ہے تو اس میں ملاقات بھی ہوتی ہے، لہذا ملاقات بھی اگر ہو تو اسی کے خاطر ہو۔ عام طور پر
جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں سبھی کو ان سے محبت ہوتی ہے، یہ محبت بھی اسی میں شامل ہے۔ ایسے اولیاء اللہ کے علاوہ ہمارے خاندان میں، برادری میں، ماحول میں، معاشرے میں، ملنے جلنے والوں میں بعض بڑے نیک و متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، ان کی اسی نیکی کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، وہ بھی اسی میں داخل ہے۔ اور عام طور پر مرید کو اپنے شیخ سے، اگر شیخ متبع سنت متبع شریعت ہے اور وہ اس سے بے لاگ محبت کرتا ہے تو وہ بھی اسی میں داخل ہے۔ اصل میں اللہ کے نیک بندوں سے محبت دراصل اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ہے، اصل چیز تو اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ اس لیے حدیث میں آپ نے جیسے اللہ تعالیٰ سے کی محبت مانگی، ایسے ان لوگوں کی محبت مانگی جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ یا اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما، اور جن سے آپ محبت کرتے ہیں ان کی محبت بھی عطا فرما۔ اسے محبت بھی کرنی چاہیے اور مانگنا بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ نیک عمل ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا